میں تو ابتدائی میں کہہ دیتا ہوں، پشتون منظور پشتون نے جو باتیں کی ہیں اس کا تو کٹے گا ہمارا بھی ضرور کٹے گا، لیکن پائے کے جو یہاں پر وکلا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ بھائی کیس ہمارا لڑنا، فیس ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ اور ہمارے منسٹر لا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، منظور پشتون کو شاید پروڈکشن آرڈر کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے آپ یقین دہانی کرائیں کہ میرے پروڈکشن آرڈر جاری کرائیں گے آپ، علی وزیر کی طرح نہیں، جب ووٹ ہوگا پھر مجھے بلائیں گے، جب ووٹ نہ ہوگا نہ مجھے بلائیں گے، مجھے صرف بلائیں بولنے کے لیے۔ میری دو بری عادتیں ہیں، ایک ڈاکٹر کے کہے ہوئے پرہیز پر میں پرہیز نہیں کرتا، اور جب اسٹیج پر آتا ہوں تو اپنی تقریر میں احتیاط نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کی نافرمانی کرتے ہوئے اکثر بیمار رہتا ہوں، اور تقریروں میں پرہیز نہ کرتے ہوئے ہمیشہ سرکار کی بلیک لسٹ میں رہتا ہوں۔ ہمارا تو خیر ہے، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی خیر مانا ہے، کیونکہ اس ملک میں بولنے والوں کو نہیں، سننے والوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے، دیکھنے والوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا سی سی ٹی کیمرہ ہو، اس کو بھی نہیں بخشا جاتا، لکھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، بولنے والی زبانیں ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی ہیں۔ اس موضوع پر، اور میں تو کافی اسمبلیوں میں بول چکا ہوں، جلسوں میں، تقریروں میں بول چکا ہوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹسوں کے سامنے بھی بول چکا ہوں، یہاں پر تو شاید ہماری وقت مقرر کیا گیا ہے، ہم نے گھنٹوں اس پر بات کی ہے، لیکن اثر کہیں پہ ہم نے اس کا نہیں دیکھا۔ ایک سر درد کے لیے کھائی ہوئی پیناڈول کا جتنا اثر ہوتا ہے، کاش کہ ہماری باتوں میں، ہمارے درد میں، ہمارے خون ٹپکے ہوئے خون میں اتنا اثر ہوتا کہ ان پر کچھ اثر انداز ہو سکتے۔ کل سے اسما جہانگیر کے فاؤنڈیشن کی طرف سے مختلف موضوعات پر یہاں پر ڈسکشن ہوئی ہیں، اس میں آئین و قانون، پارلیمنٹ، جمہوریت، معیشت، عدلیہ کا کردار، اداروں کی ذمہ داری اور ان کی مداخلت اور عدم مداخلت، بنیادی حقوق اور انسانی حقوق، صحافتی آزادی، ان سب پر بحث ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن موضوعات پر ہم نے بحث کی وہ کس کے لیے؟ یہ در حقیقت اس خطے اور اس علاقے میں جہاں پر انسان بسے جاتے ہوں، جہاں پر انسانیت پائی جاتی ہو۔ معذرت کے ساتھ میری باتیں اگر آپ کو تلخ لگیں تو میری ناعقلی سمجھ کر مجھے بخش دیں۔ کیا ہمارے اس ملک میں انسانیت باقی بچی ہے؟ جمہوریت کو چھوڑیں، ریاست کو چھوڑ دیں، ملک اور عدلیہ کو چھوڑ دیں، اداروں کو آپ چھوڑ دیں، جہاں زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کی عصمت دری ہوتی ہے، اس کو علاقے کو آپ کہیں گے کہ یہاں پر انسانیت بستی ہے؟ جہاں ہوس کی آگ میں نہ عورتوں کو بخشا جاتا ہے نہ بچوں کو بخشا جاتا ہے، جہاں پر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے
मुर्दा जानवरों और यहां तक के इंसानों का गोश्त जो है खिलाया जाता है। निश्तर पार्क हॉस्पिटल की मिसाल हमारे और आपके सामने है। वो बलूचिस्तान की पहाड़ों की ऊंची चट्टानों पर बरामद होने वाली लाशें नहीं, ये वो शहर है मुल्तान जिसको सूफियों और औलियाओं का शहर कहा जाता है। उसके दरमियान में किसी अकूबत खाने में नहीं, किसी सेंट्रल जेल में नहीं, बल्कि एक हॉस्पिटल की छत पर उन लाशों का हाल देखा जाए। कोई कहते हैं 200 हैं, कोई कहते हैं 500 हैं, जितनी भी हों, वो लाशें इंसानों की तो हैं, और इंसानों के साथ साथ इस मुल्क के बाशिंदों की तो होगी भाई। क्या उस पर किसी हुकूमत ने, चाहे वो सूबाई हो, चाहे मरकजी हो, चाहे अदलिया ने, हम तो देखते आ रहे हैं कि मामूली से मामले पर जो है सो मोटो एक्शन लिया जाता था। किसी किसी ड्राइवर के हाथों जो है कोई पुलिस वाला एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उस पर सो मोटो एक्शन लिया जाता था। 500 इंसानों की लाशें गल सड़ गई वहां पर, लेकिन किसी को पता तक नहीं आया। मैंने अच्छा भाई, जो हो गया तो हो गया, क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मालूम करें कि वो इंसान किसकी औलाद थी? क्या ये रियासत की जिम्मेदारियां नहीं बनती कि वो ढूंढे उनको, उनके लवाकीन को ढूंढे? मुमकिन है मिसिंग पर्सन से हो, मुमकिन है किसी ने अपनी दुश्मनी में इनको वहां पर जाके फेंका हो। मैंने चंद दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, एक जानवर जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसका छोटा बच्चा जब सड़क पे गाड़ी के एक्सीडेंट से मर जाता है तो वही उसकी मां उसको उठा के अपने मुंह से एक जगह पर जाके गड़ा खोदकर उसको दफनाती है। हम तो उस जानवरों से भी गए गुजरे हैं। हमें ये इखलाकियत और ये इंसानियत तक नहीं बची। डीएनए टेस्ट कराते इनके, मालूम हो जाता था किसका वारिस कौन है। मुझे कई अरसे पहले जर्मनी जाने का इत्तेफाक हुआ, जहां पर इनके जो कैंप्स थे उस जमाने के नाजियों के कैंप, फैमिली के साथ गया था इलाज के लिए, तो उनको विजिट करने का मौका मिला। तो ज़ाहिर उस हालात और उनको वो देखते हुए हर किसी के जो है रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो फैमिली के मेंबर ने मुझसे पूछा कि आप परेशान नहीं हो रहे ये देखते हुए? नहीं। कहते क्यों? ये इनका तो माजी है भाई, हमारा माजी भी यही है, हमारा हाल भी यही है और हमारा मुस्तकबिल भी यही है। इसलिए मुझे हैरानगी नहीं हो रही कि ऐसी भी स्टेट और रियासतें जो है ऐसे जुल्म और ज्यादतियां करती हैं, क्योंकि हम पर तो बीत गई है, उन पर तो बीत गई है, हम तो बीत रही है और ऐसे हालात रहे तो बीतती रहेगी। अब हजरात ने सुना होगा एक बलूचिस्तान में एक इलाका है जिसको कहते हैं तूतक, खुजार का मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 2014 में वहां पर इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो है लाशें थी। सिर्फ 2 को आइडेंटिफाई किया गया कि उनके जेब में आईडी कार्ड थे। जब आईडी कार्ड मैच किए गए तो वो 2 नौजवान आवारान से कई साल पहले उठाए गए थे। बाकी जो थे उनका कोई हाल अहवाल नहीं।
ایک اجتماعی قبر سے نکال کر ان کو جو ہے نامعلوم قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ بھی رہائش پذیر تھے توتک میں، حاجی عبداللہ نام کے، ہماری پارٹی کے تھے۔ وہ خود دبئی میں ٹرک چلاتے تھے، ایک بیٹا ان کے ساتھ وہاں پر ہوتا تھا، 2 بیٹے یہاں پہ تھے۔ اس کے دونوں بیٹے اٹھا لیے گئے۔ اس کی ان بچوں کی والدہ ذہنی مریض بن گئی آج دن تک۔ وہ خود دبئی کاروبار چھوڑ کر یہاں پر آیا، 2 بار اس کو جو ہے فالج کے اٹیک ہو گئے۔ اسی انتظار میں 9 سال وہ اور اس کی گھر والی تکتی رہی، دروازے پر وہ نظریں جمائے بیٹھی رہی کہ کب وہ اس کے بچے آئیں گے، لیکن وہ نہ آئے۔ اور وہ جو ہے چند ماہ پہلے وہ خود ہی اسی آس میں اس دنیا سے جو ہے چل پڑے۔ ایک اور مثال 2 ہی دن پہلے، میں آپ لوگوں کو، یہ نہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہوگا، شاید کسی کو پتا نہیں ہوگا، 2 دن پہلے کوئٹہ میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایک احتجاج ہو رہا تھا۔ ایک ضعیف خاتون جس کا بیٹا 8 سال سے غائب تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ احتجاج میں آ کے شرکت کرے۔ اس کو یہ پتا تھا کہ اس کے احتجاج کی شرکت میں اس کا بیٹا واپس نہیں آئے گا، اس نے کئی احتجاجوں میں شرکت کی ہوگی، لیکن وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے جب وہاں پر جانا چاہتی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کرائے کے۔ اس نے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگی۔ اس نے بھیک مانگ کے، لوگوں نے جب اس کو بھیک دی تو اس پیسوں سے اس نے کرایہ کر کے اس احتجاج میں جا کر شرکت کی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ آزادی کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ حقیقتاً دیکھا جائے ہم سب کی گردنوں میں، پیروں میں غلامی کی زنجیریں جو ہیں جکڑی ہوئی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم ان زنجیروں کی آواز سے چیختے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں جو اسی زنجیر کی کھنکھناہٹ سے جھومتے ہیں، مدوش ہوتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ قبائلی نظام، میں قبائلی نظام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا، لیکن قبائلی سسٹم میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، پرانی دشمنیوں جس میں قتل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ اگر کوئی بدلے کی ہوس میں اس کو جا کے قتل کرتا ہے تو جا کے اس کے ورثاء کو اطلاع کرتا ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے یا آپ کے رشتہ دار کو قتل کیا ہے، لاش وہاں پر چھاؤں میں نے پھینکی ہوئی ہے، جا کے اس کو ہتھیار لو۔ آپ یہاں کی ریاست کے ادارے جب جو ہمیں قبائلی کہتے ہیں، تمہاری تو فطرت، تمہاری عادت اس قبائلی نظام سے جو ہے بدتر ہے۔ یہاں پر جو آیا تھا پشتون اسٹوڈنٹس نے آ کے ہمیں ایک درخواست دی کہ ریاض خان پشتون کو جو ہے کچھ دن ہوئے ہیں یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ بھائی اس کو تو اٹھا لیا، بولا اپنی ہماری خیر مناؤ۔ یہ مسئلے کب حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں حل ہوں گے، میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ ہماری حکمرانوں کی ترجیحات میں کیا شامل ہے؟ نیا چیف جسٹس کون ہوگا؟ نیب کا چیئرمین کس کو بنانا ہے؟ نیب کے قوانین میں کس طرح ترامیم لائی جائیں؟ الیکشن 5 سال میں ہونا چاہیے یا پہلے ہونا چاہیے؟ آرمی چیف کس کو بنانا ہے؟ آیا پھر ایک بار ایکسٹینشن دینی ہے اس کو، یا بغیر ایکسٹینشن سے اس کو جو ہے اللہ حافظ کہنا ہے؟ اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ ڈی جی ISI کون ہوگا؟ یہی ہماری ترجیحات ہیں بھائی۔
نہ یہاں پہ مسنگ پرسنز کی ترجیحات شامل ہیں، نہ یہاں پر ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہماری ترجیحات میں جب شامل ہوں گی تب دیکھا جائے گا. حکومتیں تو یہاں پر بدلتی رہتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوا حالات نہیں بدلتے. حالات اس لیے نہیں بدلتے کیونکہ حالات کو کنٹرول کرنے والے وہ مائنڈ سیٹ نہیں بدل پا رہا. وہ جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، ہمارے آنریبل جسٹس صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، ہم کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نہیں. Who is the supreme authority in this country? Parliament is not supreme. Judiciary is not supreme. Garrison is the supreme authority in this country from the day one. کچھ 2 دن پہلے انفورس ڈس اپیرنس کے حوالے سے ایک بل آیا، پتہ نہیں کہاں سے گھومتا پھرتا. جہاں پر وہ بل جو ڈس اپیئر یا غائب ہو جاتا ہے تو ہمارے بچے کہاں سے بازیاب ہوں گے. بڑی مشکل سے وہ لایا گیا. اس میں بھی ایک شک تھی جو تارڑ صاحب کی مہربانی اور ہم نے جو ان کو یاد دہانی کرائی 514. ہم نے کہا جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس شک کو اس میں ڈالا جاتا تو آپ مسنگ پرسن کے لواحقین کے لیے انصاف کے دروازے پر ایک تختی لگاتے تھے کہ یہاں پر آنے سے احتیاط برتیں. کیونکہ آپ اس پر تو وہ لگا رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے ایف آئی آر کاٹی تو 5 وہ بازیاب ہو نہ ہو لیکن 5 سال کی سزا آپ کے لیے لاگو ہوگی. تو مہربانی ان کی کہ انہوں نے اس شک کو وہاں سے نکال دیا. پارلیمانی کمیٹی جو بنائی گئی ہے، میں نے تارڑ صاحب سے بھی عرض کی تھی کہ یہ پارلیمانی کمیٹی ایک جگہ پر محدود نہ ہو. اگر کہا جاتا ہے کہ جی ہم انصاف لوگوں کو جو ہے اس کی گھر کی دہلیز پر دیں گے تو اس پارلیمانی کمیٹی کو ہر فرد کے جو مسنگ ہے اس کے دروازے پر جا کے نوک کرنا ہوگا، اس سے پوچھنا ہوگا کہ تمہارا کون گیا ہے اور اس کو لے جانے والا کون ہے. پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی یہاں پر، ورنہ تو یہاں پر ایک ہمیں انقلاب کی ضرورت ہوگی، پارلیمانی انقلاب نہیں. یہاں پر ایک ایسے انقلاب کی، اس انقلاب کی ابتدا سے پہلے یہاں پر ہمیں کوئی ایک اچھا صفایا کرنا ہوگا. اس کے لیے میں ان فہرست میں سر فہرست نام اپنا دیتا ہوں کہ 50 سیاستدانوں کو ہمیں لٹکانا پڑے گا. اس میں سر فہرست نام میرا ڈال دیں. معذرت کے ساتھ آنریبل جسٹس صاحب، اس میں 50 جو ہے ججز کے نام دینے پڑیں گے، انہیں بھی لٹکانا ہوگا. اس میں 50 جنرلوں کے نام بھی دینے پڑیں گے کہ انہیں بھی ہمارے ساتھ سر عام لٹکایا جائے، پھر جا کے یہ ملک اصل ڈگر پہ آئے گا. 2 منٹ. دیکھیں، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ایک برابر شہری کے. جہاں پر بھی آپ لے جائیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. آپ ہمیں سڑکوں پر لے جائیں ہم سڑکوں پہ آئیں گے. آپ ہمیں ریگستان میں لے جائیں ہم ریگستان میں جائیں گے. آپ ہمیں چٹانوں میں لے جائیں ہم آپ کے ساتھ چٹانوں میں چلیں گے. بٹ ایز اے ایکول سٹیزن, not as a slave. Treat us like a equal citizen. We can walk with you thousands of miles. But if you treat us like a slave, we have resisted, we are resisting, and we will resist. بھائی, آخر اس شعر کے ساتھ, بھائی بنا کے رکھو گے تو میں ساتھ رہوں گا, زنجیر غلام میں تو رہنا نہیں قبول, تھوکوں اس منہ پر جو رکھے مجھے غلام,
قیمت پر کسی طور پر جھکنا نہیں قبول. بڑی نوازش ہے.